بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن حق تعالی شانو ارشاد فرمائیں گے کہ جہنم سے ہر اس شخص کو نکال لو جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہو اور اس کے دل میں ایک ذرہ برابر بھی ایمان ہو، اور ہر اس شخص کو نکال لو جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہو یا مجھے کسی طرح بھی یاد کیا ہو یا کسی موقع پر مجھ سے ڈرا ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کا مفہوم ہے کہ حق تعالی شانو قیامت کے دن میری امت میں سے ایک شخص کو منتخب فرما کر تمام دنیا کے سامنے بلائیں گے اور اس کے سامنے 99 دفتر اعمال کے کھولیں گے۔ ہر دفتر اتنا بڑا ہوگا کہ منتہائی نظر تک یعنی جہاں تک نگاہ جا سکے وہاں تک پھیلا ہوا ہوگا۔ اس کے بعد اس سے سوال کیا جائے گا کہ ان اعمال ناموں میں سے تو کسی چیز کا انکار کرتا ہے؟ کیا میرے فرشتوں نے جو اعمال لکھنے پر متعین تھے تجھ پر کچھ ظلم کیا ہے کہ کوئی گناہ بغیر کیے ہی لکھ لیا ہو یا کرنے سے زیادہ لکھ لیا ہو؟ وہ عرض کرے گا نہیں، نہ انکار کی گنجائش ہے، نہ فرشتوں نے ظلم کیا۔ پھر ارشاد ہوگا کہ تیرے پاس ان بدعمالیوں کا کوئی عذر ہے؟ وہ عرض کرے گا کوئی عذر بھی نہیں۔ ارشاد ہوگا اچھا تیری ایک نیکی ہمارے پاس ہے، آج تجھ پر کوئی ظلم نہیں ہے۔ پھر ایک کاغذ کا پرزہ نکالا جائے گا جس میں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ لکھا ہوا ہوگا۔ ارشاد ہوگا جا اس کو تلوا لے۔ وہ عرض کرے گا کہ اتنے دفتروں کے مقابلے میں یہ پرزہ کیا کام دے گا؟ ارشاد ہوگا کہ آج تجھ پر ظلم نہیں ہوگا۔ پھر ان سب دفتروں کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے گا اور دوسری جانب وہ پرزہ ہوگا تو دفتروں والا پلڑا اڑنے لگے گا اس پرزے کے وزن کے مقابلے میں۔ بس بات یہ ہے کہ اللہ کے نام کے سوا کوئی چیز وزنی نہیں۔ فائدے میں شیخ الحدیث لکھتے ہیں یہ اخلاص ہی کی برکت ہے کہ ایک مرتبہ کلمہ طیبہ اخلاص کے ساتھ پڑھا ہوا ان سب دفتروں پر غالب آ گیا۔ اس لیے ضروری ہے کہ آدمی کسی مسلمان کو بھی حقیر نہ سمجھے اور اپنے کو اس سے افضل نہ سمجھے۔ کیا معلوم کہ اس کا کون سا عمل اللہ کے یہاں مقبول ہو جائے جو اس کی نجات کے لیے کافی ہو جائے، اور اپنا حال معلوم نہیں کہ کوئی عمل قابل قبول ہوگا یا نہیں۔ حدیث شریف میں ایک قصہ آتا ہے کہ بنی اسرائیل میں 2 آدمی تھے، ایک عابد تھا دوسرا گناہ گار۔ وہ عابد اس گناہ گار کو ہمیشہ ٹوکا کرتا تھا۔ وہ گناہ گار کہہ دیتا کہ مجھے میرے خدا پر چھوڑ۔ ایک دن اس عابد نے غصے میں آ کر کہہ دیا کہ خدا کی قسم تیری مغفرت بھی نہیں ہوگی۔ ان دونوں کے مرنے کے بعد یہ ہوا کہ حق تعالی شانو نے عالم ارواح میں دونوں کو جمع فرمایا اور گناہ گار کو اس لیے کہ وہ رحمت کا امیدوار تھا معاف فرما دیا، اور عابد کو اس قسم کھانے کے پاداش میں عذاب کا حکم فرما دیا۔ اور اس میں کیا شک ہے کہ یہ قسم نہایت سخت تھی۔ خود حق تعالی شانو تو قرآن پاک میں ارشاد فرمائے، آیت کا اردو میں مفہوم ہے حق تعالی شانو کفر و شرک کی مغفرت نہیں فرمائیں گے، اس کے علاوہ ہر گناہ کی جس کے لیے چاہیں گے مغفرت فرما دیں گے۔ تو کسی کو کیا حق ہے یہ کہنے کا کہ فلاں کی مغفرت نہیں ہو سکتی؟ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ معاصی پر، گناہوں پر، ناجائز باتوں پر گرفت نہ کی جائے، ٹوکا نہ جائے۔ قرآن و حدیث میں سینکڑوں جگہ اس کا حکم ہے، نہ ٹوکنے پر وعید ہے۔ احادیث میں باکثرت آیا ہے کہ جو لوگ کسی گناہ کو کرتے دیکھیں اور اس کے روکنے پر قادر ہوں اور نہ روکیں تو وہ خود اس کی سزا میں مبتلا ہوں گے، عذاب میں شریک ہوں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر عمل کے لیے اللہ کے یہاں پہنچنے کے لیے درمیان میں حجاب ہوتا ہے، مگر لا الہ الا اللہ اور باپ کی دعا بیٹے کے لیے، ان دونوں کے لیے کوئی حجاب نہیں۔ فائدہ: پردہ نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں کے قبول ہونے میں ذرا سی بھی دیر نہیں لگتی، اور امور کے درمیان میں قبول تک اور بھی واسطے حائل ہوتے ہیں، لیکن یہ چیزیں براہ راست بارگاہ الہی تک فوراً پہنچتی ہیں۔ اس لیے کلمے کا ورد کریں اور اولاد کے لیے خوب دعا بھی کیا کریں۔ اس مضمون سے متعلق ایک واقعہ ہے۔ ایک کافر بادشاہ کا قصہ لکھا ہے کہ نہایت متشدد متعصب تھا، اتفاق سے مسلمانوں کی ایک لڑائی میں گرفتار ہو گیا۔ چونکہ مسلمانوں کو اس سے تکلیفیں بہت پہنچی تھیں، اس لیے انتقام کا جوش ان میں بہت تھا۔ اس کو ایک دیگ میں ڈال کر آنکھ پر رکھ دیا،
اس نے اول اپنے بتوں کو پکارنا شروع کیا اور مدد چاہی۔ جب کچھ بن نہ پڑا تو وہی مسلمان ہوا اور لا الہ الا اللہ کا ورد شروع کیا، لگاتار پڑھ رہا تھا، اور اسی حالت میں جس خلوص اور جوش سے پڑھا جا سکتا ہے ظاہر ہے، فوراً اللہ تعالی شانوں کی طرف سے مدد ہوئی اور اس زور سے بارش ہوئی کہ وہ ساری آنکھ بجھ گئی اور دیگ ٹھنڈی ہو گئی۔ اس کے بعد زور سے آندھی چلی جس سے دیگ اڑی اور دور کسی شہر میں جہاں سبھی کافر تھے جا کر گری۔ یہ شخص لگاتار کلمہ طیبہ پڑھ رہا تھا۔ لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے اور یہ عجوبہ دیکھ کر حیران تھے۔ جب وہ دیگ سے صحیح سلامت باہر نکلا تو لوگوں نے اس سے حال دریافت کیا، یعنی پوچھا کہ کون ہو اور اس دیگ میں کہاں سے آئے ہو، کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ اس نے اپنا سارا قصہ سنایا، جس سے وہ لوگ بھی مسلمان ہو گئے۔ ویڈیو پسند آنے پر لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔